اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی القاذبین۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، عید مباحلہ کے عنوان سے ہم کچھ مروزات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جو آیے سر کلام میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 61 تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مباحلہ کے نام سے مشہور ہے اور داعی اسلام کے حقانیت کی ایک واضح اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ شیعہ اور سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجران کے نصارہ کے مناظر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت امام علی علیہ السلام کو پیغمبر خدا کی نفس و جان کے طور پر معرفی کرتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اس آیت کو قرآن کریم میں حضرت امام علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت کے مفسرین زمخشری، فخر رازی، بیضاوی اور دیگر نے کہا ہے کہ ابناءنا سے مراد حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں اور نساءنا سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور انفسنا سے مراد حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ زمخشری اور فخر رازی کے مطابق آیت تطہیر اس آیت کے بعد آل ابا کی تنظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ زمخشری الکشاف میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے اصحاب کسا کی فضیلت کی جس سے بالاتر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ آیت کے عنوان سے کچھ مروزات میں نے خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مباحلہ کا کیا معنی ہے۔ لفظ مباحلہ اصل میں بے ہے لام باحل سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے نفرت کرنا، کسی کو رہا کرنا اور کسی چیز سے قید و بند کو اٹھا لینا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے حیوان کو جسے اپنے حال پر کھلا چھوڑتے ہیں اور اس کے پستانوں پر تھیلی نہیں چڑھاتے تاکہ اس کا بچہ آزادی سے اس کا دودھ پی سکے، اسے باحل کہتے ہیں۔ اگر اسے بعض اوقات ہلاکت، لعنت اور اللہ تعالیٰ سے دوری کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ اس لیے کہ بندے کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کی وجہ سے ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا مشہور معنی کون سا ہے۔ آیات مباحلہ کا مفہوم کے اعتبار سے جو مشہور معنی لیے جاتے ہیں وہ افراد کا ایک دوسرے پر نفرین اور لعنت کرنا ہے۔ اس طرح کے وہ دو افراد جن کا کسی مہذبی مسئلے پر تنازع ہو تو وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے دعا کریں تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے اور اسی طرح حق و باطل کی تشخیص کی جائے۔ فتح مکہ کے بعد غلبہ اسلام کا دور شروع ہوا اور اسلام نے جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہر کل روم، کسرہ ایران، مکوکس، حارث شاہ ہیرا، شاہ یمن اور شاہ حبشہ تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ نجران کے مسیحیان حالات سے نہایت پریشان تھے
نجران کے 70 دیہات تھے جو حجاز اور یمن کے درمیان سرحد پر واقع تھا، تک اس کے تمام باشندے یہودی تھے۔ آغاز اسلام میں نجران ہی وہ واحد علاقہ تھا جس میں عیسائی رہا کرتے تھے جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکومتی مراکز اور مذہبی روسا کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تو ایک خط نجران کے عیسائی رہنما پاپ کو بھی تحریر کیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خط پاپ کے حوالے کیا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں خدائے ابراہیم و یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے، نجران کے پاپ کے نام۔ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پاپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیت کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ شرجیل جو مشاوروں میں سے تھا اور عقل و روایات میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ بعید نہیں ہے کہ محمد اسماعیلی کے فرزندوں میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہو جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے کے بعد اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو نجران کا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ اس پیغمبر کے بارے میں تحقیق کریں۔ ہجرت کا 10واں سال تھا، پیغمبر خدا نے پہلے نجران کے پادری ابو حاتم جو کہ مسیحیوں کے بڑے روحانی بزرگ تھے کے نام خط لکھا تھا جس میں اسے اور تمام مسیحوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس دعوت اسلام سے نجران کے مسیح پادریوں میں بے چینی پھیل گئی، لہذا ان کے ارباب حل و عقد اور سرداروں نے اسلام سے بچنے کی تجاویز پر غور کرنے کے لیے ایک مشاورتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ پادری ابو حاتم نے پیغمبر خدا کا خط پڑھا اور اپنی مشاورتی کونسل کا اجلاس طلب کر کے خط ان کے درمیان رکھا اور اپنے رہنماؤں السید اور العاقب کی رائے معلوم کی تو انہوں نے کہا، ہم نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے یہ بات سنی ہے کہ ایک دن نبوت کا منصب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں، لہذا اس بارے میں تحقیق کی جائے۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد نجران کے 14 رکنی وفد اور 70 عقل مند ترین افراد کے ہمراہ مدینہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ ان میں مشہور نام یہ ہیں: اسقف اعظم نجران ابو حارثہ یا ابو حاتم، السید اور العاقب جو کہ حجاز میں رومی کلیسوں کا نمائندہ تھا، عبد المسیح جو کہ عقل و روایات میں معروف تھا، آئہم جو کہ ایک بوڑھا اور مسیحوں کی قابل تعریف شخصیات میں سے تھا۔ جب یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کی عبادت کا وقت آ گیا، ناقوس بجا اور انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت شروع کر دی۔ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ آزادی عقیدہ و عمل کا بے مثال نمونہ ہے کہ مسجد نبوی میں غیر مسلموں کو اپنے مہذبی عقائد کا اظہار اور اعمال بجا لانے کی آزادی دی گئی، پھر انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ 3 دن بعد پیغمبر خدا نے انہیں اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، کیا مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی سے متعلق تورات میں موجود تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں، سوائے ایک صفت کے آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ انہیں بندے خدا کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی مرسل اور عبد خدا تھے۔ وقت مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بھلا کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے خلق فرمایا، پھر حکم دیا بن جاؤ، وہ بن گیا۔ نجران کا وفد اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا، انہوں نے دلائل و برہان کو قبول نہیں کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بذریعہ وحی مذکورہ بالا سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی 61 نمبر جو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، مگر وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ وفد والے اپنے ٹھکانے پر واپس چلے گئے۔ نجران کے سرداروں نے اپنے مخصوص میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر محمد اپنے افسروں اور لشکروں کے ہمراہ جاؤ جلالت اور شاہانہ انداز میں میدان مباہلہ میں آیا تو سمجھیں گے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے اور کامیابی ہماری ہے، لہذا مباہلہ کریں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ ہر قسم کی زہرداری کے بغیر آیا تو ایک سچا پیغمبر ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ اور قریبیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، لہذا ہم اس کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ 24 ذی الحج کی صبح طالوع ہوئی اور حق و باطل میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن دن آ گیا۔ رسول خدا نے کے حکم سے 2 درختوں کی درمیانی جگہ صاف کر کے ایک سیاہ کسا یعنی چادر خیمے کی شکل میں ڈال دی گئی۔ نجرانی وفد السید اور العاقب اپنے دونوں بیٹوں اور وفد کے درمیان دیگر ارکان کے ہمراہ بہترین لباس زیب تن کیے نکلے۔ دوسری طرف پیغمبر خدا حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے۔ پیچھے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ان کے پیچھے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اس کسا کے نیچے 5 تن تشریف فرما ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السید اور العاقب کو مباہلے کی دعوت دی۔ ان دونوں نے عرض کی، آپ کن لوگوں کو ساتھ لے کر ہمارے ساتھ مباہلہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، میں اہل زمین میں سب سے افضل لوگوں کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ مباہلہ کر رہا ہوں۔ یہ دونوں اپنے پادری کے پاس لوٹ گئے اور اسے پوچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پادری نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ مکہ کا پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو وہ فوراً اکھڑ جائے گا، لہذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، ورنہ تمام کے تمام مسیح ہلاک ہو جاؤ گے، اور تاکہ ہم دنیا میں کوئی بھی مسیح نہیں بچ پائے گا۔ چنانچہ نجرانی مباہلے سے منصرف ہو گئے اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہر سال جزیہ دیں گے اور اسلامی حکومت کا ہر لحاظ سے دفاع کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جزیے میں انہیں ہر سال 2000 ہلے یا لباس دینے پڑیں گے، اور ہر ہلے کی قیمت 40 درہم ہے۔ نیز اگر جنگ چھڑ جائے تو 30 ذریں، 30 نیزے اور 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریتاً دینا پڑیں گے۔ اس ساز و سامان کی واپسی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضامن بنے۔ پیغمبر خدا نے نصارے نجران کی مباہلہ میں شکست کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہلاکت و تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے اور ان کی پوری بستی آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام نصارہ نجران 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر ان لوگوں نے مباہلہ کر لیا ہوتا تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی۔ جابر کا بیان ہے کہ انہیں حضرت علیہ السلام کی شان میں آیت نازل ہوئی، اور شعب نے جابر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ انفسنا میں رسول خدا تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ابناءنا میں حسن و حسین علیہ السلام تھے، اور نساءنا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ زمخشری نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ آیت شریفہ میں ابناءنا و نساءنا کو نصب پر مقدم کیا ہے تاکہ ان کی عظیم منزلت اور ان کے بلند ترین مرتبے کی وضاحت کر دی جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ سب نفس پر بھی مقدم ہیں اور ان پر نفس بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بالاتر شخصیت کسا کی کوئی دوسری فضیلت نہیں ہو سکتی۔ واضح ہے کہ فخر رازی نے اس روایات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی صحت پر تقریباً تمام اہل تفسیر اور حدیث کا اتفاق و اجماع ہے۔ یہ تھی فضیلت اردو۔ آج ہم نے عرض کرنا ہے کہ اعمال عید مباہلہ 24 ذی الحج کون کون سے ہیں اور اس کے کیا سبب ہیں۔ یوم مباہلہ بڑی عظمت اور اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا ہے، دوسرا روزہ مستحب ہے، تیسری چیز 2 رکعت نماز کی جس کا وقت ترتیب اور ثواب عید غدیر کی نماز کی طرح ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص عید مباہلہ کے دن زوال آفتاب نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے
2 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرے کا ثواب عطا کرے گا، اور جو حاجات بھی دنیا و آخرت کی طلب کرے گا تو وہ آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنی ہے، اور زیارت جامع پڑھنی ہے، 5ویں دن دعائے ندبہ پڑھیں، اور ایک اور دعا ہے دعائے مباہلہ، اللہم انی اسألک من وہائک یا اباہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور طویل ہے۔ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اور 70 مرتبہ استغفار کے بعد شیخ وسید کی نقل کردہ دعا پڑھیں، جن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اور یہ بھی طویل دعا ہے، مفاتیح الجنان اور بعض کامل الزیارات میں درج کی گئی ہے۔ ہر مومن اور مومنہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پیروی کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کریں، نیز حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت پڑھیں، اور اس روز زیارت جامعہ کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس عید مباہلہ اور اس کے اعمال کے حوالے سے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر روز ایسی عیدیں نصیب فرمائے، اور پنجتن پاک کا دامن ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔